دوسرے کے پاس مال کی بڑھوتی ہمیں خوش نہیں کرتی. تو قناعت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر، اللہ تجھ کو وقت کا سب سے بڑا غنی بنا دے گا. قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے، جو ہے بس میں خوش ہوں اس کے اوپر، کسی کو نہ دیکھو. قیامت کے دن وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. وہ صف سب سے چھوٹی ہوگی جس میں صابرین اور شاکرین ہوں گے. صابرین اور شاکرین میں سب شامل ہونا چاہتے ہیں نا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ دین کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کی لائن میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اللہ صابرین اور شاکرین میں کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور آپ کو سکون، چین اور اطمینان دے گا. حضرت عمر دیکھو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے لیکن دوسرے نمبر پر آ گئے. کیوں؟ دین کی لائن میں نمبر 1 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا. اللہ نے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا. یہ ہے وہ لائن مقابلے کی کہ اب تک یار یہ میرا دوست ہے، نیبر ہے، یار میرے سے گھر پہ نہیں پڑا جاتا. ایک عجیب واقعہ سناؤں عبداللہ بن مبارک کا آپ کو. عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا تو ایک دوست نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے وہ انعام و اکرام دیا کہ بتا نہیں سکتا، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے لوہار رہتا ہے اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. یہ لوہار، اس کا درجہ مجھ سے بھی اوپر ہے. تو کہا جی اچھا. تو جن بزرگ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا وہ اگلے دن اس لوہار کے گھر پہ پہنچ گئے. تو اندر سے بیوی کو پیغام بھجوایا کہ بھئی اس طرح پتا چلا کہ تیرے شوہر کا درجہ جنت میں عبداللہ بن مبارک سے اونچا ہے. بھی بتا بھی تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا بھئی تیرا شوہر؟ کہ جی کچھ بھی نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ہاں 2 عادتیں تھیں اس کے اندر. ایک یہ کہ جب نماز کا وقت آتا تھا اور یہ جب ایسے مار رہا ہوتا تھا اپنا ہتھوڑے کو، تو جب اگر ہتھوڑا یہاں ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑے کو نیچے نہیں لاتا تھا، ادھر سے ہی چھوڑ دیتا تھا، سیدھا مسجد چلا جاتا تھا. اور دوسرے رات کو جب تھک ہار کے بستر پر لیٹتا تھا تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا دیکھ نیک لوکیے کہ میں سارا دن مصروف رہتا ہوں، لوہے پر پتھر مارتا ہوں، اور وہ دیکھو سامنے عبداللہ بن مبارک کا گھر ہے کہ عبداللہ بن مبارک سارا دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں. کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا، میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث سنتا، میں بھی ان سے جا کر کچھ حدیث پڑھتا. ان بزرگوں نے کہا واہ 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 واہ، واقعی یہ دو جو اب یہ لوہار عبداللہ بن مبارک سے آگے بڑھ نہیں سکا. دل میں خواہش تھی کہ میں بھی یہ نیکی کا کام کر سکوں. اللہ کے ہاں یہ اتنی قبول ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک سے اونچا مقام اللہ نے دے دیا اسے. ہاں یہ ہے لائن زور لگانے کی. یہ دنیا کی لائن نہیں، اس کے پاس 4 ہے تو میرے پاس 4 کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو میرے پاس اتنا بڑا گھر کیوں نہیں ہے. ہاں یہ چیز تو آپ کو ختم کر دے گی، یہ چیز ہمیں بانٹ دے گی. یہ 2-2 3-3 4-4 پاکستان ڈے کیوں منائے جاتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے. ہاں صرف اس وجہ سے. اس نے ایسے کیوں کرے، اس نے میں نے یوں کیوں نہیں کیا، اس نے میں نے یہ کیوں نہیں کیا. اچھے اخلاق کیا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو تو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ. یہ بہترین اخلاق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. شریعت کے خلاف اگر کوئی بات نہ ہو سامنے والے سے فوراً اگری کر جاؤ، یہ بہترین اخلاق والا ہے. ہر آدمی جڑ جائے گا اس سے، ہر آدمی جڑے گا اس سے. بتاؤ بھائی کون کون کوشش کر کے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرے گا، یہ نبوی اخلاق کون کون پیدا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہنوں کو ضرورت نہیں ہے، اٹھائے بھی نہیں ان میں سے کسی نے. ہم کیوں جوڑیں؟ یہ انسان بنے، ہم تو ویسے پہلے سے ٹھیک ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میری بیوی بھی ایسی ہے. شوہر کی زندگی میں دین آ گیا تو
تو ابھی دین گھر کے باہر ہے. بیوی کی زندگی میں دین آ گیا, اب دین گھر کے اندر داخل ہو گیا. ہاں, عورت کے دل کو اللہ نے مرد کے دل سے 10 گنا زیادہ نرم بنایا ہے. وہ اللہ کی بات کو 10 گنا زیادہ تیزی سے لیتی ہے مرد سے. گھر کے اندر دین آ گیا, اب اولاد کی زندگی میں دین آئے گا. اس لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھیں. ایسے زندگی نہ گزارنا میرے عزیز دوستو. میرا بڑا دل دکھتا ہے قسم سے دیکھ کر, میرا بڑا دل دکھتا ہے, میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں, دیکھو یار اللہ نے دنیا تم لوگوں کو کتنی دے دی ہے, اب تو تم لوگ تھوڑا سا وقت نکالو. ہاں بھائی, پہلے تو یہ تھا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, چلو اب تو ہے, اب تو اللہ نے اتنا دے دیا ہے, ایک مقام دے دیا ہے, گاڑی دے دی ہے, بنگلہ دے دیا ہے, پیسہ دے دیا ہے. آپ لوگوں کے کینیڈین پاسپورٹ تو بیکار ہیں بھائی. میرا دل کرتا ہے تم سب سے کینیڈین پاسپورٹ لے کے پاکستانیوں کو بانٹ دو. تو نکلتے ہی نہیں تم میں سے اللہ کے راستے میں, ادھر ہمیں ویزے نہیں دیتے. چنگا, او بھائی کس کام کے یہ کینیڈین پاسپورٹ تمہارے؟ ہاں آپ تو ایسے ہو, رہنے والا ٹورنٹو کا, خبر بنے چلی میں کہیں. قیامت کے دن اللہ پوچھے بھائی تو ٹورنٹو کا رہنے والا ہے, یہاں چلی میں کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ تیرے دین کا جھنڈا لے کر نکلا تھا, نکلتے نکلتے وہی موت آ گئی, لوگوں نے ادھر ہی دفنا دیا. کیا خوش قسمتی ہے, اندازہ ہے آپ لوگوں کو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے, یہ صحابہ کے ساتھ ہوا. رہنے والے مکے کے, مدینے کے, کسی کی قبر قسطنطنیہ میں ہے, تو کسی کی دمشق کے اندر ہے, تو کسی کی ہیرا کے اندر ہے, تو کسی کی استنبول میں ہے, کسی کی سکندریہ میں ہے, کسی کی کوفے کے اندر ہے. اور کس وجہ سے ہے؟ کوئی دنیا کمانے تھوڑی گئے تھے, یہ دین کے لیے. آپ لوگ ایک نیت کر لیں, سب میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی, سب نیت کر لو, یا اللہ اس جگہ پر ہم مال کمانے نہیں آئے, ہم تیرے دین کو ساری کی ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ نیت کر لیں آپ, رزق اللہ آپ کو ویسے ہی دے گا انشاءاللہ, رزق ویسے ہی ملے گا. رزق تو اگر پوری کوشش کر لو نہ ملے پھر بھی ملے گا. میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں. مجھے آج کے دن کے اندر میں 5 کھانے کھا چکا ہوں, 5 کھانے میں کھا چکا ہوں. میں نہیں کھانا چاہتا, مجھے کھانا پڑتا ہے. رزق تو کہیں نہیں جائے گا, رزق ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت کرتی ہے, رزق کہیں نہیں جائے گا. ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا شدید, ماں نے کہا کھانا کھا لے, کہا نہیں جی نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا, گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماں نے کہا یہ 4 روٹیاں رکھ لے اپنے پاس. روٹیاں لے گیا, لے جا کے نیچے رکھی, درخت کے اوپر جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا. وہ ادھر سے کوئی ڈاکوؤں کا گروہ گزر رہا تھا, ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, ان کو وہ روٹیوں کی خوشبو آئی, آ کے دیکھا تو نیچے روٹیاں پڑی ہیں. کھانے لگے تو ایک نے کہا رک جا پتہ نہیں اس میں زہر نہ ملا ہو, دیکھیے کس کی ہیں. ادھر ادھر آگے پیچھے ہے, وہ دیکھا اوپر لڑکا ایک چڑھا بیٹھا ہے, اس نے کہا یہ اسی کے, اتارا اس کو نیچے. ایک گیا اوپر, اس نے کہا چل نیچے اتر, اس کو نیچے لے کر آئے. یہ روٹیاں تیری ہیں؟ کہا جی میری ہیں. یہاں کیوں پڑی ہیں؟ کہا ماں نے بنائی تھی. اچھا, اچھی سٹوری دی. ایک ٹکائی کھا پہلے اس کو, دوسری لگائی, کھا اس کو پہلے پھر ہم کھائیں گے. پوری روٹی کھلائی اس کو. تو رزق نے کہیں نہیں جانا, یہ تو مل کے رہے گا. یہ جانا اس نے کہیں نہیں ملے گی تو ہدایت کی دولت نہیں ملے گی میرے دوستوں, اگر اس کے لیے کوشش نہ ہوئی. کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, کون سی سناؤں آپ کو نعت بتائیے. اچھا چلو اس کے بعد دعا کر لیں گے, ٹھیک ہے.